خوبصورت لڑکی ایپیسوڈ 1۔ حریم اور کتنی دیر لگے گی، جلدی چائے لاؤ۔ بھابھی کی پاٹدار آواز پر حریم نے کیتلی سے چائے کپ میں چھان کر ڈالی اور اسے لے کر بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے سے ہی بھابھی کی ہائے وائے کی آوازیں اچھی طرح سنائی دے رہی تھیں۔ اندر کا منظر بھی نیا نہیں تھا۔ بھابھی اپنے بھاری بھرکم ڈیل ڈال کے ساتھ سر پر دوپٹہ کس کر باندھے بیڈ پر لیٹی پائی گئیں۔ کوئی کام جو وقت پر کر لو، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور تم چائے کے پائے بنانے میں کچن میں گھسی بیٹھی ہو۔ حریم کو دیکھ کر بھابھی نے ناک چڑھا کر لتاڑا۔ اب آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہی ہو، دراز سے 2 گولیاں نکال کر دو۔ حریم نے چپ چاپ انہیں گولیاں نکال کر دیں اور انہوں نے جھٹ منہ میں ڈال کر پانی کے بڑے گھونٹ کے ساتھ نگل لی۔ اس سر درد کو آج ہی ہونا تھا۔ سالار کتنے سالوں بعد اپنی سگی تایا زاد بہن سے ملنے آئے گا اور بہن اس ناس بیٹے درد کے ہاتھوں بستر پر پڑی ہے۔ کیسا شوقین ہے دیسی کھانوں کا۔ میں ٹھیک ہوتی تو اپنے ہاتھ کے ذائقے دار پکوان بنا کر کھلاتی اپنے پیارے بھائی کو۔ اب تو تمہارے ہاتھ کا بدمزہ کھانا نصیب ہوگا بیچارے کو۔ بھابھی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کڑی نظر حریم پر ڈالی جو سر جھکائے ان کی لتاڑیں سن رہی تھی۔ اب ادھر بت بنی کیوں کھڑی ہو، جاؤ جلدی ہاتھ چلاؤ کچن میں جا کر۔ اور جو لسٹ میں نے بنائی ہے ایک بھی ڈش کم ہوئی اس میں سے تو جانتی ہو مجھے، انہوں نے دبنگ انداز میں وارن کیا۔ وہ فوراً بھیگی آنکھوں کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ نادر صاحب اور شمیم بیگم کے 2 جڑواں بچے حسیب اور حوریہ کے بعد جب بہت سال بیت گئے تو حریم کی صورت میں ایک ننھی کلی چلی آئی۔ شمیم بیگم کے تو ہاتھ پیر پھول گئے، وہ تو بچوں کو پالنا بھول ہی بھی چکی تھیں، مگر حوریہ بہت خوش ہوئی۔ چھوٹے بچے اس کو بہت اچھے لگتے تھے، پڑوس کے بچوں سے کھیلتی تھی۔ اب تو اس کی اپنی بہن آ گئی تھی تو وہ بہت خوش کیوں نہ ہوتی۔ حسیب کو بھی یہ چھوٹی سی گڑیا بہت پیاری لگی۔ یوں والدین کے ساتھ ساتھ بڑے بھائی بہن کے لاڑ پیار میں حریم اپنی زندگی کا حسین ترین بچپن گزار کر جب لڑکپن کی سرحدوں تک پہنچی تو حوریہ باجی کی شادی کے فنکشن میں اس نے خوب انجوائے کیا۔ گریجویشن کے بعد حوریہ کی شادی اپنے کزن معین سے ہو گئی تھی۔ اس کے دوسرے شہر چلے جانے پر حریم بہت روئی۔ اسے اکیلی رہ جانے کا بہت دکھ تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات امی کی بجائے حوریہ سے ہی کرتی تھی۔ حسیب بھائی تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا میں مست ہو گئے تھے۔ زندگی کا کام ہے گزرنا، سو گزرتی رہی۔ حریم اب میٹرک میں تھی۔ نکلتا ہوا قد اور حسین چہرہ، وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر شرما جاتی۔ حوریہ اب 2 بچوں کی ماں تھی۔ 2-3 مہینے بعد آتی اور پہلے جیسی بات بھی نہ رہی۔ اپنے بچوں میں مگن رہتی یا اپنے میاں کی تعریفیں کرتی۔ حریم کو ہنسی آتی کہ حوریہ باجی تو معین بھائی کی دیوانی ہے۔ وہ چھیڑتی اور بچوں سے کھیلتی دل بہلاتی۔ انہی دنوں حسیب بھائی کی نوکری کسی بینک میں لگ گئی اور وہ اپنی ایک کلیگ کو دل دے بیٹھے۔ گھر میں حسیب کی شادی کا ہنگامہ شروع ہوا۔ حریم بہت خوش تھی۔ حسیب کے ساتھ جا کر سب لڑکی کو دیکھ آئے۔ نمرین مناسب شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ وہ حسیب کی پسند کی تھی، اس لیے نادر صاحب اور شمیم بیگم اس کی خوشی میں خوش تھے۔ حوریہ بھائی کی شادی میں شرکت کرنے 1 مہینہ پہلے ہی آ گئی تھی۔ روز شاپنگ ہوتی، ہلہ گلا ہوتا، حریم تو خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ آخر وہ دن آ پہنچا جب نمرین بھابھی بن کر ان کے آنگن میں اتر آئی تھی۔ نمرین بھابھی دعوت میں جانے کے لیے آپ کے کپڑے پریس کر دوں؟ حریم دروازہ ناک کر کے بیڈ روم میں آئی تو حسیب بھائی کی کسی بات پر ہنستی نمرین نے ہونٹ بھینچ لیے۔ نہیں حریم، میں نے اپنے کپڑے پریس کر لیے ہیں۔ اچھا، حریم نے مایوسی سے سر جھکایا اور باہر آ گئی۔ حسیب بھائی نے پیچھے سے آواز دینا چاہی مگر نمرین نے اس کا ہاتھ دبا کر روک دیا۔ جب نمرین شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، حریم اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ بھابھی کی صورت میں اسے ایک سہیلی کی تلاش تھی جس سے ڈھیر ساری باتیں کر سکے۔ وہ میٹرک کا امتحان دے کر فارغ تھی، لہٰذا جب تک کالج میں ایڈمیشن ملتا وہ نمرین کی خاص توجہ چاہتی تھی۔ لیکن پہلی رات میں سے ہی نمرین کا رویہ بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ سوائے حسیب کے کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ حسیب بھائی بھی شادی کے بعد بس اسی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ شادی کے فوراً بعد دونوں ہنی مون چلے گئے۔ اب خاندان میں دعوتیں ہو رہی تھیں جو نمرین برے دل سے اٹینڈ کر رہی تھی۔ اسے صرف اپنے میکے جانا پسند تھا۔ نمرین کا برتاؤ دیکھ کر حریم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ پھر اس کو کالج میں داخلہ ملا تو وہ سب بھول بھال کر اپنی پڑھائی میں لگ گئی۔ لیکن شمیم بیگم پر بہو کے طور طریقے بہت بھاری گزرے۔ سارا دن بینک میں گزارنے کے بعد دونوں میاں بیوی گھر آتے اور آرام کرنے کمرے میں چلے جاتے۔ شمیم بیگم اب بھی تینوں وقت کچن میں کھڑی خود کام کرتی۔ بہو کے آنے پر انہیں کوئی آرام نہیں ملا تھا۔ حریم رات کا کھانا پکانے میں اس کا ہاتھ بٹا لیا کرتی۔ ویسے بھی حسیب اور نمرین رات کا کھانا باہر سے کھا کر آتے تھے۔
زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ نمرین کے ایک کے بعد 2 بچے ہوئے۔ اس کا دماغ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ بچوں کی ذمہ داری بھی شمیم بیگم اور حریم کے سر تھی۔ شمیم بیگم کچھ کہتی تو نمرین زبان کے وہ ظہور دکھاتی کہ اللہ کی پناہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خرابیاں کھل رہی تھیں۔ ایک چپ ہزار سکھ کے تحت شمیم بیگم خاموش رہتی۔ حوریہ بھی میکے کم ہی آتی تھی کہ نمرین اس کے بچوں پر اپنے بچوں کو مارنے پیٹنے کا الزام دھر دیتی۔ نادر صاحب ریٹائر ہوئے تو حج پر جانے کی خواہش ہوئی۔ اللہ نے کرم کیا اور شمیم بیگم اور ان کا نام حاجیوں کی لسٹ میں آ گیا۔ حریم خوش تھی مگر اندر سے نہ جانے کیوں اس کا دل بے چین تھا، چہرے پر اداسی تھی۔ فکر کیوں کرتی ہو پگلی، میں حج پر جا کر سب سے زیادہ تمہارے لیے دعا کروں گی، میری بچی کا نصیب چمک جائے۔ شمیم بیگم نے ایئرپورٹ پر حریم کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ خود بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب سے چھوٹی بیٹی اور لاڈلی بیٹی ان کو بے حد عزیز تھی۔ وہ بڑی صبر والی اچھی بچی تھی۔ حریم نے ماں باپ سے پیار لیتے وقت خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ان سے یہ آخری ملاقات ہے۔ اس سال حج کے دوران بھگدڑ مچی اور کئی حاجی شہید ہو گئے۔ انہی حاجیوں میں شمیم بیگم اور نادر صاحب بھی تھے۔ یہ خبر سنتے ہی حریم کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ ماں باپ کی میت کو بھی نہ دیکھ سکی۔ حوریہ بھی غم سے نڈھال تھی۔ زندگی نے اچانک ہی پلٹا کھایا۔ حسیب بھائی مرد تھے لیکن یہ غم انہیں بھی جھنجھوڑ گیا تھا۔ ایک ہفتہ گزار کر حوریہ بھی اپنے گھر چلی گئی۔ امی ابو کے بغیر حریم کو گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ وہ بھی ویسے بھی پرائی تھی۔ حوریہ کے ہوتے حریم کو کچھ ڈھڑاس تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ بوکھلا گئی۔ لگتا تھا دنیا میں اکیلی رہ گئی، کوئی بھی اپنا نہیں۔ اس صبح نمرین بھابھی اور حسیب بھائی کے بیڈ روم سے چیخنے چلانے کی آواز پر حریم پریشان ہو کر ان کے دروازے تک بڑھی اور اپنا نام سن کر وہیں ٹھہر گئی۔ حریم کالج جاتی ہے، بچے اسکول، تم بھی گھر سے چلی جاؤ گی تو گھر کو کون سنبھالے گا؟ بس تم نوکری چھوڑو اور گھر بیٹھو۔ حسیب کا انداز آرڈر دینے والا تھا۔ میں کیوں اپنی نوکری چھوڑوں؟ تم حریم کو پرائیویٹ امتحان دلوا دو۔ نمرین بھڑکی۔ مسئلہ پرابلم حریم کا نہیں ہے، وہ لڑکی ذات ہے، آج یا کل شادی کر کے چلی جائے گی۔ گھر تمہارا ہے، امی کے بعد گھر تمہیں مینیج کرنا ہے۔ تم آدھا دن جاب کرو گی تو گھر ڈسٹرب ہوگا۔ بس میرا یہی آخری فیصلہ ہے، تم جلدی سے اس پیپر پر سائن کر دو تو میں تمہارا ریزائن جمع کروا دوں۔ حسیب بھائی سب کچھ طے کیے ہوئے بیٹھے تھے اور جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتے تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ نمرین نے بجھے دل کے ساتھ پیپر پر سائن کر دیے۔ شمیم بیگم اور نادر صاحب کو گزرے 10 سال ہو چکے تھے۔ زندگی حریم کے لیے ایک سزا جیسی تھی۔ بھابھی نے گریجویشن کے بعد اسے گھر بیٹھا لیا تھا اور گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ آئے دن بھابھی کے میکے والے دعوت اڑاتے اور شامت حریم کی آتی۔ خود تو آرام کر کہ وہ خوب موٹی ہو گئی تھی، ساتھ ہی بلڈ پریشر کا مرض بھی لگ گیا تھا۔ جب پارا چڑھتا تو حریم پر اترتا۔ کئی دن سے کسی کے آنے کا شور مچا ہوا تھا جو اب آ گیا تھا۔ حریم کچن کا کام سمیٹ کر بات دینے چلی گئی۔ صبح سے سارا دن کچن میں گزرا تھا، پسینے سے تربتر وہ چکرانے لگی تھی۔ نہا کر کچھ فریش محسوس کیا، پھر اپنے لمبے بال سلجھانے لگی کہ نئے مہمان کے حوالے سے سعد نے آ کر بتایا، پھپھو ماموں کب سے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اتنی دور سے آئے ہیں۔ بچہ ماں کی زبان بول رہا تھا۔ پیدل چل کر آئے ہیں؟ حریم نے جل کر پوچھا۔ نہیں، پلین سے آئے ہیں۔ سالار ماموں اور ہمنا اور میرے لیے بہت سارے گفٹس بھی لائے ہیں، سعد مزے سے بتا رہا تھا۔ پھپھو جلدی سے کھانا لگواؤ، ان کو زور کی بھوک لگی ہے، وہ اسے یاد دلاتا چلا گیا۔ وہ بے دلی سے ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ پھر جب کھانا چن لیا تو بھابھی کے بیڈ روم کی طرف آئی جہاں سے کہوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ حریم نے ہلکا سا دروازہ ناک کیا۔ بھابھی کھانا لگ گیا ہے، وہ بتا کر لوٹ آئی۔ کچن کا پھیلاوا بھی سمیٹنا تھا۔ حریم پانی تو رکھو۔ بھابھی کی آواز پر اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ پانی کی ٹھنڈی بوتل فریج سے نکالی، گلاس اٹھایا اور کچن سے باہر آ گئی۔ واہ بھائی، کتنے سالوں بعد ایسا ذائقے دار کھانا نصیب ہوا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سعد کا ماموں بڑے مزے سے بریانی کھا رہے تھے، ساتھ ساتھ تعریف بھی کر رہا تھا۔ خیر اب اتنا ذائقے دار بھی نہیں ہے، تم اصل میں برسوں بعد دیسی کھانا کھا رہے ہو اس لیے اچھا لگ رہا ہے۔ بھابھی نے حریم کو دیکھ کر منہ بنایا۔ ارے نہیں بجو، میں امریکہ میں بھی انڈین ہوٹل ٹیسٹ کیے ہیں لیکن ایسا مزہ نہ ملا۔ آج تو اماں کے ہاتھ کا ذائقہ یاد آ گیا۔ سالار نے انکار میں سر ہلا کر ان کی بات کاٹ دی۔ حریم پھپھو کھانا اچھا پکاتی ہے۔ ہمنا کے منہ سے پھسلا تو نمرین نے گھور کر اسے دیکھا۔ حریم نے قریب آ کر پانی میز پر رکھا تو سالار
सालार उसकी तरफ देखने लगा। आपकी तारीफ, ये मेरी छोटी ननंद हरीम है, तुमने मेरी शादी पर देखा होगा। भाभी के बताने पर सालार की आंखें चमक उठी। बच्चों, अब इतने साल पहले का किस्सा मुझे क्या याद। सालार ने कंधे उचकाए। लो, तुम इतने बच्चे तो ना थे उस वक्त। नमरीन बुरा मान गई। मामू, रात को शादी की मूवी देख लेना, सब याद आ जाएगा, हमना ने सुझाव दिया तो वह मुस्कुराकर सिर हिलाने लगा। आओ तुम भी बैठो। हरीम खड़ी क्यों हो, सालार ने ऑफर की। मुझे किचन में काम है, हरीम ने कहते हुए नमरीन की तरफ देखा, जिनका मूड बिगड़ा हुआ था। काम तो होते रहते हैं, पहले हमारे साथ खाना खा लो। सालार के कहने पर वह मजबूरन कुर्सी पर बैठ गई। सालार ने अपने आगे रखी प्लेट उठाई और उसमें चिकन कढ़ाई और कबाब डालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। मैं खुद ले, हरीम ने कहना चाहा। आपने पकाया है इतनी गर्मी में खड़े होकर, मैंने सिर्फ निकाल दिया है, खाइए, सालार ने बड़ी नरमी से कहा तो हरीम की आंखें भीग सी गई। बरसों गुजर गए, उसने ऐसा नम्र रेजा और हमदर्द अल्फाज कहाँ सुने थे। वह तो ज़रा से प्यार को भी तरसी हुई थी। पुप्पो, मुझे राइफल ने, साद की आवाज़ पर वह चौंक कर उसने सर हिलाया। उसकी फरमाइश पूरी कर दी। उसकी अपनी प्लेट वैसी की वैसी रखी थी। हरीम, अब उठो और जल्दी से बर्तन समेट लो, भाभी ने कुर्सी से उठते हुए कहा तो वह सिर हिलाकर बर्तन समेटने लगी। सालार भी नेपकिन से हाथ पोंछकर उठ खड़ा हुआ। हरीम की भरी प्लेट अब उसकी निगाहों में थी। और हाँ, अच्छे से चाय ले आना, भाभी ने नया हुक्म दिया। हमना बेटा, पुप्पो की हेल्प कराओ, सालार ने कहा तो हमना टाल गई। वह कर लेगी सालार, तुम फिक्र ना करो, भाभी कहती हुई उठ खड़ी हुई तो वह उन्हें देख कर रह गया। वह चाय लेकर लाउंज में आई तो बच्चे टीवी पर भाभी की शादी की मूवी लगाए बैठे थे। बच्चों, कितनी स्मार्ट और क्यूट हुआ करती थी तुम, अब तो कसम से तोप बन गई हो। वह हर वक्त गोले दागने को तैयार। हरीम एक एक करके सबको चाय पेश कर रही थी। जब सालार की बात पर उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नमरीन का मुंह फूल गया। शादी और बच्चों के बाद कहाँ स्मार्टनेस रहती है, काम काज और जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं। भाभी ने ठिनक कर कहा, अरे यह पुप्पो देखें, सार ने हाँक लगाई और वह उधर देखने लगी। पिंक और ऑरेंज कलर के कंट्रास्ट लहंगे में चेहरे पर मासूमियत बागपन लिए हरीम भाभी के पास बैठी थी। खुशी और बेफिक्री उसके हर अंदाज से छलक रही थी। दादा दादी, साद ने फिर नारा लगाया। हरीम को पता न चला कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सालार ने नज़र घुमाकर देखा तो उसे रोते पाया। हमना, फॉरवर्ड करो, रुखसती के वक्त सालार मेरे पास खड़ा था, देखो तो पता चलेगा उस वक्त कैसा सूखा सड़ा था। यह भी, भाभी ने कहा तो हमना ने सर हिलाकर रिमोट उठाया और फॉरवर्ड करने लगी। हरीम से फिर वहाँ रुका नहीं गया, वह दुखी दुखी वहाँ से उड़ गई।